جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ. میں ہوں عبدالباسط. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کا سالانہ سربراہی اجلاس اس وقت ازبکستان کے تاریخی شہر سمرقند میں ہو رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو 8 ممبران ہیں SCO کے، ان کے بھی سربراہان وہاں موجود ہیں. چین کے صدر شی جن پنگ بھی ہیں، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی ہیں، اور پھر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی وہاں موجود ہیں سمرقند میں. اس کے علاوہ ایران کو اس سال یہ ممبرشپ باقاعدہ مل جائے گی تو SCO کے پھر 9 ممبر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ڈائیلاگ پارٹنرز بھی ہیں. ترکیے ہے، آذربائیجان ہے، بیلاروس ہے. تو ترکیے اور آذربائیجان کے بھی صدور وہاں موجود ہیں. تو 2 سیشن ہوتے ہیں، ایک جس میں صرف ممبرز شرکت کرتے ہیں، اور پھر دوسرا ایکسٹینڈڈ سیشن ہوتا ہے جس میں ڈائیلاگ پارٹنرز بھی آتے ہیں. ابھی میں سبسٹینس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ابھی تک جوائنٹ جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ ایشو نہیں ہوا. جب سمرقند ڈکلیریشن یا کمیونیکے آ جائے گا تب اس پہ ہم بات کریں گے. اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے وزیر اعظم کا جو ہمارا کنڈکٹ ہے پوری اس سربراہی کانفرنس میں، اس سے متعلق. یوں لگتا ہے وزیر اعظم صاحب کو دیکھ کر، اور ان کی جو ڈیمینر ہے، جو جس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اعتماد کی کچھ کمی ہے. اور جب اعتماد کی کمی ہو تو پھر آپ چیزوں کو اوور پلے بھی کر جاتے ہیں، اور وہ مناسب نہیں ہوتا. اس قسم کے جو سربراہی اجلاس ہوتے ہیں، بڑا بردباری کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنا پڑتا ہے، اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. آئی ڈو ناٹ نو وائی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو تو بڑا تجربہ ہے. وہ صرف نہ چیف منسٹر رہے ہیں بلکہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے بہت سی ملاقاتوں میں بھی حصہ لیا ہے ماضی میں. تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کانفیڈنس کیوں نہیں ہے. اور پھر یہی حال نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ساتھ اگر آپ دیکھیے وفد میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، جس طریقے سے وہ میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں، خواجہ آصف ہوں یا وزیر خارجہ زرداری ہوں یا طارق فاطمی صاحب ہوں، سب ڈھیلے ڈھالے طریقے سے، چہرے بجھے بجھے ہوئے، اور کوئی مسکراہٹ نہیں. ٹینس لگ رہے ہیں، ہر کوئی ٹینس لگ رہا ہے کہ نہ جانے کوئی کسی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں یا کورٹ نے کوئی سزا ان کو سنا دی ہے. کیا وجہ ہے بابا؟ آپ ایک اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. SCO بڑا اہم آرگنائزیشن ہے، تو اعتماد سے جائیے اور پاکستان کا کیس ریپرزینٹ کیجئے، اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ صحیح معنوں میں کیجئے. یہ کیا ہے کہ آپ لوگ ڈھیلے ڈھالے طریقے سے چلتے بھی ہیں، اور لگتا ہے کہ میٹنگ میں واقعی اونگ رہے ہیں. وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی دیکھا میں نے، اور بلکہ اب تو خیر بہت سی ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو چکی ہے، اور کچھ تصاویر بھی آ رہی ہیں جو وائرل ہو گئی ہیں کہ یہ ہے جی ہمارے جو وفد کی جو کارکردگی. تو کیا اس پہ ہم تبصرہ کریں؟ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں کنڈکٹ بھی نہیں کر سکتے. اور بالکل یہ بجا میری بھی آبزرویشن یہی پہلے دن سے یہ ہوئی. پروٹوکول کے لوگوں کو بریف کرنا چاہیے جانے سے پہلے کس طرح معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ شاید وہ اعتماد اس وجہ سے نہیں ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ جو ہے اس وقت کی جو حکومت ہے، اور جو ایون پرائم منسٹر بھی اگر ہیں تو ان کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو اکنامک صورتحال ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. پھر جو سیلاب آئے اس نے مزید سچویشن کو ہمارے لیے خراب کر دیا. تو دنیا کو ان سب چیزوں کے بارے میں علم ہے. تو شاید پرائم منسٹر میں وہ خود اعتمادی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، وہ باڈی لینگویج ہمیں نظر نہیں آتی جو ان ملاقاتوں میں، ان اجلاسوں میں ہونی چاہیے. وہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آئی. خاص طور پہ جو ہے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ جو ملاقات میں اگر تصویر دیکھیے آپ ان کی اور پورے وفد کی، تو عجیب سا ایک سما ہے. اور پھر صدر پوٹن کے ساتھ جو ایئر فون کا جو ہوا، وہ تو چلیے اب اس میں شہباز شریف صاحب کا تو قصور کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ ایئر فون کی بجائے وہ آپ انٹرپریٹرز بٹھا دیتے تو شاید اس صورتحال سے بچ جاتے. لیکن اوور آل میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ باڈی لینگویج ہمیں نظر نہیں آتی جو ایک خود پر اعتماد لیڈر کی ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جب آپ اس قسم کے اہم اجلاس
اس قسم کے فورمز میں آپ جاتے ہیں تو آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. تو اس صورت میں یہ ڈھیلے ڈھالے طریقے سے اور پھر یہ بھی کوشش کرنا کہ میں بہت پر اعتماد ہوں، یہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. ایک میانہ روی کے ساتھ آپ سب چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو میں کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوا. سچی بات تو یہ ہے بہت سے لوگ کرٹیسائز تو کر ہی رہے ہیں لیکن وہ الانگ پولیٹیکل لائنز ہوتا ہے. میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب ایون انٹرنلی بھی اگر آپ دیکھیے تو بہت سی چیزیں اوور ڈو کر جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طریقے سے اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بھی شاید بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا. تو میری درخواست یہی ہے کہ چلیے اندرونی اعتبار سے تو جو بھی ہو جاتا ہے سو ہو جاتا ہے، لیکن آپ جب اس قسم کے اجلاس میں جاتے ہیں تو تھوڑی بہت تیاری کے ساتھ جائیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جو ٹاکنگ پوائنٹس آپ کو وزارت خارجہ نے لکھ کے دی اور طارق فاطمی صاحب نے اپروو کر لی، آپ ان کو ہی بس پڑھ کے آپ نے بات آگے کرنی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لگے کہ واقعی وہ لیڈ کر رہا ہے پوری قوم کو اور پورا ملک اس کے پیچھے کھڑا ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہے، اس لیے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. واقعی وہ دل میں یہ سوچتے ہوں کہ یار میرے خلاف بھی 16 ارب کا کیس چل رہا ہے اور جو حالات اس وقت ملک کے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملات آگے ہوں. لیکن اتنی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اسی ماہ آپ وزیر اعظم صاحب جائیں گے UN جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں جائیں گے اور اس میں آپ تقریر بھی فرمائیں گے. تو گزارش یہی ہے کہ سبسٹنس کی بات ہم بعد میں کریں گے لیکن اپنے آپ کو کنڈکٹ طریقے سے جس طرح کرنا چاہیے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو وہ ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ SCO سے بہتر پرفارمنس ہوگی UNGA کا جو سیشن ہے، کیونکہ ہم بحیثیت پاکستانی جب آپ باہر ہوتے ہیں تو ہم آپ کو بڑا کلوزلی واچ کرتے ہیں، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ڈیلیگیشن کو بھی واچ کرتے ہیں. اور ڈیلیگیشن کو بھی ذرا کہیے کہ یار ذرا تھوڑا سا ہنسیں، تھوڑا سا مسکرا دیں کوئی، اور تھوڑا سا باڈی لینگویج کو ٹھیک کریں. ڈھیلے ڈھالے طریقے سے میٹنگز میں جانا، ملاقاتیں اٹینڈ کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے. تھوڑا بہت الرٹ ہو کے تھوڑی انرجی دکھائیے اور تھوڑا سا اعتماد اپنے اوپر پیدا کیجیے. تو بس انہی الفاظ کے تحت اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.